بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 905 905 اور آج سورہ ہود کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 36 اور 37 36 and 37۔ ان 2 آیتوں کی پہلی تلاوت کی جائے گی، پھر ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، وأوحي اور وحی کی گئی، إلى نوح نوح کی طرف، أنه یہ کہ بے شک لن یؤمن کوئی ایمان نہیں لائے گا، من قومک تیری قوم میں سے، الا سوائے من اس شخص کے جو قد آمن ایمان لا چکا ہے، فلا تبتئس ہرگز آپ غم میں مبتلا نہ، بما بوجہ اس کے جو کانوا یفعلون وہ کر رہے، وصنع اور آپ بنائیے، الفلک ایک کشتی، بأعیننا ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا اور ہماری وحی کے مطابق، ولا تخاطبنی اور آپ ہم سے گفتگو نہ کیجیے، فی الذین ان لوگوں کی بابت جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، انہم بے شک وہ مغرقون غرق کیے جائیں گے۔ ترجمہ یہ ہے، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے آپ غم نہ کھائیے اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بنائیے، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہیے کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ ملا تمہیں تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ دوسری بات، ان کے علاوہ اور کوئی شخص ہرگز ایمان نہ لائے گا۔ تیسری بات، یہ لوگ جو کام کرتے تھے آپ ان کی وجہ سے رنجیدہ نہ ہو۔ چوتھی بات، اور ہمارے حکم سے کشتی بنا لی تھی اور ہماری وحی کے مطابق۔ چوتھی بات، پانچویں بات، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کیجیے۔ چھٹویں بات، بلا شبہ یہ لوگ غرق کیے جانے والے ہیں۔ بزرگان محترم، قرآن مجید سے متعلق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کی جانب سے الزام اور بہتان اور اس کے جواب کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر سے حضرت نوح علیہ السلام ہی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بذریعہ وہی یہ بات بتا دی گئی ہے کہ تمہاری قوم میں سے کوئی بھی شخص تمہاری اس دعوت کے نتیجے میں اس کے بعد ایمان نہیں لائے گا۔ ہاں، اب تک جو ان میں سے ایمان لا چکے، اس لیے آپ کو ان لوگوں پر غمگین نہیں ہونا چاہیے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے، اور ان کے معاملے میں آپ کو رنجیدہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی، مختلف طریقوں سے اپنی قوم کو سمجھایا، جس کی تفصیل سورہ نوح کی ان آیات میں موجود ہے۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا، اے میرے پروردگار، میں اپنی قوم کو دن اور رات دین حق کی طرف بلاتا رہا تو وہ میرے بلانے پر اور زیادہ بھاگتے ہی رہے۔ میں نے جب ان کو بلایا تاکہ آپ ان کو بخش دے تو انہوں نے گانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں، اپنے کپڑے اوڑھ لیے، اڑ گئے اور بڑا غرور کرنے لگے۔ پھر بھی میں ان کو کھلے طور پر بلاتا رہا، علانیہ بھی سمجھایا، پوشیدہ طور پر بھی سمجھایا،
حضرت نوح علیہ السلام کی اس قدر کوشش جدوجہد اور محنت کے باوجود قوم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، سوائے چند لوگوں کے سارے ہی لوگوں نے انکار کر دیا اور ایمان قبول نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بالآخر یہ خبر دی کہ آپ کی کوشش سے اب تک جو لوگ ایمان لائے وہی ہیں جن کو ہدایت نصیب ہو گئی، اب اس کے بعد آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے حق میں یہ دعا بھی فرمائی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے پروردگار زمین پر کافروں میں سے ایک بسنے والے کو بھی نہ چھوڑیے۔ اس کے بعد ان آیات میں بعد حضرت نوح علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، کہ یہ لوگ جو کام کرتے تھے ان کی وجہ سے آپ اے نوح رنجیدہ نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح آپ ہمارے حکم سے ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہماری نگرانی اور حفاظت میں آپ کشتی تیار کیجیے، ہم آپ کو کشتی بنانے کا طریقہ وحی کے ذریعے سے بتائیں گے تاکہ اس معاملے میں تم سے کوئی غلطی نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کے لیے تختے لیے، ان میں کیلے ٹھوکتے رہے، جس کا اشارہ سورہ قمر کی آیت نمبر 13 میں 13 میں ملتا ہے، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا۔ قرآن مجید میں اعین کا لفظ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا کہا گیا، کشتی کے بنانے کے سلسلے میں اعین کا یہ لفظ پوری توجہ اور نگرانی کے معنی میں لیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا گیا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ موسیٰ تمہاری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بات کہی گئی وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کہ نوح ظالموں کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا، بلا شبہ یہ لوگ غرق کیے جانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جرم، اس مجرم قوم کے بارے میں مجھ سے رجوع مت کیجیے، اور تمہاری اس قوم کے معاملے میں مجھ سے دعا بھی مت کیجیے، اور ان پر سے عذاب کے ہٹائے جانے کی سفارش بھی مجھ سے نہ کیجیے، اس لیے کہ یہ وہ مجرم قوم ہے جس پر عذاب واجب ہو چکا ہے اور ان کے غرق کرنے کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ یعنی اے نوح اس قوم کے بارے میں تمہارے دل میں نرمی، مہربانی اور شفقت کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کے حالات کو سننے کے بعد ہمیں عبرت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔